میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد ان سے کہو کہ مجھے اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے آیت اترنے سے پہلے عمل کر کے دکھایا، شخصیت کے ساتھ معرفت تھی، انہیں اپنے عمل سے بتایا کہ ہمیں کس قدر معرفت ہے۔ حضرت ابو طالب جب بچپنے سے بچے تھے، جوانی کی طرف جا رہے تھے تو انہیں شوق ہوا اپنے لیے انگوٹھی بنانے کا۔ تو اس دور میں یہ رواج تھا کہ انگوٹھی کے اوپر نقش بنوایا جاتا تھا۔ رسول اللہ کی انگوٹھی کا بھی ایک نقش تھا جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ توجہ دے محترم، حضرت ابو طالب نے بھی اپنے لیے انگوٹھی پر نقش بنوایا۔ آج بھی یہ رواج ہے کہ لوگ انگوٹھیوں پر نقش بنواتے ہیں، کوئی لبیک یا حسین لکھواتا ہے، کوئی لبیک یا علی لکھواتا ہے، کوئی یا علی لکھواتا ہے، آج بھی کوئی آیت لکھواتا ہے، ہر کسی کا اپنا شوق ہے۔ لیکن حضرت ابو طالب نے جب اپنے لیے انگوٹھی بنائی تو اس کی عبارت کچھ یوں تھی، انہوں نے نقش بنایا تھا۔ وہ پہلی عبارت یہ تھی کہ رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، وابن اخی محمد النبی، میرے بھائی کا بیٹا محمد میرا نبی ہے۔ اور اس کی تیسری عبارت یہ تھی کہ وابن علی ولی، میرا بیٹا علی میرا ولی ہے۔ ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں، ابھی رسالت دنیا میں آئی نہیں، لیکن حضرت ابو طالب نے اپنے لیے جو انگوٹھی بنائی ہے اس پر کیا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، میرے بھائی کا بیٹا محمد میرا نبی ہے، میرا بیٹا علی میرا ولی ہے۔ یہ انگوٹھی کا نقش ہے، میرے پاس روایت موجود ہے۔ توجہ دے محترم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معرفت دکھائی ہے کہ کس طریقے سے حجت خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ چنتا ہے کیونکہ اللہ نے ان شخصیتوں کو چنا ہے کہ جو سبب ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ کو دنیا میں لانے کے۔ ہم سنتے تھے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو بھی بچہ حافظ قرآن بنے گا وہ اپنی 7 نسلیں جنت میں لے کر جائے گا، اور یہ آج بھی بیان ہوتی ہے۔ ہمیں اعجاز قرآن سے انکار نہیں، لیکن یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ آپ کی توجہ دے محترم، کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن بنتا ہے وہ اپنی 7 نسلیں جنت میں لے کر جاتا ہے۔ بسم اللہ، ہمارے سر آنکھوں پر یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن بن جائے وہ اپنی 7 نسلیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اب پتہ نہیں پچھلی 7 نسلوں میں باپ دادا مسلمان تھے بھی یا نہیں۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ اگر بن جائے تو 7 نسلیں لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے میزان قرار دی ہے اسی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں جو حافظ قرآن بن گیا وہ 7 نسلیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مانا، لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ اگر حافظ قرآن بن جائیں آپ تو اپنی 7 نسلیں جنت میں لے جائیں، اور وہ محمد کے جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کو نہ لے جائیں گے۔